عورت کا شوہر مر جاتا تو اسے ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا تھا. 40 دن تک اس کو اسی کمرے کے اندر نہ پیشاب پاخانے کے لیے جانے دیا جاتا تھا. اور اگر 40 دن کے بعد وہ عورت زندہ نکل آتی تو اس کے سر کو مونڈ کے کالک چہرے پہ لگا کر کے گدھے کی ننگی پیٹھ پہ بٹھا کر کے پورے شہر میں گھمایا جاتا تھا کہ یہ وہ منحوسہ عورت ہے جس کی وجہ سے اس کا شوہر مر گیا. یہ حال تھا اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تو وہ ماں جو ہوتی تھی وہ اپنے بیٹوں کی وراثت میں آ جاتی تھی. بیٹا چاہے تو اپنی ماں کو اپنے پاس رکھ لے یا لے جا کر کے بازاروں میں جا کر کے بیچ دے. لوگ بچے اپنی ماؤں کو بازاروں میں بیچ رہے تھے, بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا. آؤ ذرا دیکھو, نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت دہیہ کلبی ہے. میرے آقا کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں, آ کر کے عرض کرتے ہیں آقا آپ مجھے کلمہ پڑھائیے, مسلمان کر لیجئے, لیکن مجھے یہ بتائیے میں نے گناہ کیے ہیں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ سمندر کے جھاگوں کے برابر بھی گناہ ہوں گے, اللہ انہیں بھی معاف فرما دے گا. دہیہ کلبی کہتے ہیں آقا میں نے ایک گناہ بہت بڑا کیا ہے. جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے تو رونے لگے. حضرت دہیہ کلبی کا رونا دیکھ کر کے نبی نے فرمایا کیا بات ہے, روتے کیوں ہو؟ کہا آقا میں نے ایک گناہ اتنا بڑا کیا ہے کہ اللہ وہ گناہ بھی میرا معاف کر دے گا. میرے نبی نے فرمایا کیا گناہ کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں زمانہ جاہلیت میں اپنے ان ہاتھوں سے 70 لڑکیوں کو زندہ درگور کر چکا ہوں, 70 لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑ چکا ہوں. یا رسول اللہ کہ اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے گا؟ میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں آقا اللہ آپ کو سلام کہتا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے جب دہیہ کلبی نے ایک مرتبہ کلمہ طیب پڑھا تھا تو اللہ نے ان کے 70 لڑکیوں کے زندہ دفن کرنے کے گناہ کو معاف کر دیا تھا. آپ میری طرف توجہ دیجئے, آپ میری گفتگو کو بہت غور سے سنیے. نبی کی زندگی ہمارے لیے کیسے نمونہ عمل ہے, ذرا میری طرف متوجہ ہوئیے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے نبی نے فرمایا اللہ نے تمہارے اس گناہ کو بھی معاف کر دیا. دہیہ کلبی پھر رونے لگے, کہنے لگے آقا ایک گناہ اور مجھ سے ہوا ہے, کیا وہ گناہ بھی اللہ میرا معاف کر دے گا؟ فرمایا گناہ کیا ہے؟ کہنے لگے آقا میری بیوی حاملہ تھی, میری بیوی امید سے تھی, میں تجارت کے لیے چلا گیا. میرے آقا جب میں باہر چلا گیا کئی سال کے بعد واپس آیا, لیکن بیوی سے یہ کہہ کے گیا تھا کہ اگر لڑکا پیدا ہو تو محلے میں مٹھائیاں بانٹنا, اگر بیٹا پیدا ہو تو دعوت کر کے سب کو کھلانا, اور اگر بیٹی پیدا ہو تو اس کا گلا دبا کر کے مار دینا. بولے آقا میں جب کئی سال کے بعد واپس آیا میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا, میرے دروازے کو ایک پھول سی بچی نے دروازہ کھولا. میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں اس گھر کی مالک کی بیٹی ہوں. کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں اس گھر کا مالک ہوں. کہتے ہیں آقا وہ بچی میرے قدموں سے لپٹ گئی اور میرے قدموں کو پکڑ کے کہتی تھی ابا آپ کہاں چلے گئے تھے, کہ آپ کو اپنی بیٹی کی یاد نہیں آئی؟ میں کب سے آپ کو امی سے پوچھتی تھی کہ ابا کب آئیں گے, تو امی کہتی تھی بیٹی باہر گئے ہیں بہت جلد آ جائیں گے. ابا بہت دیر کر دی آپ نے آتے آتے, میں آپ کا کب سے انتظار کر رہی تھی. دہیہ کلبی کہتے ہیں میں اپنی بیٹی کو اپنی بیوی کے پاس لے گیا. میں نے کہا یہ کس کی بیٹی ہے؟ تو دہیہ کلبی کی بیوی نے کہا یہ تمہاری بیٹی ہے. کہا تو نے میری نصیحت یاد نہیں رکھی, میں نے کہا تھا اگر لڑکا پیدا ہو تو محلے میں مٹھائیاں بانٹنا, اور اگر لڑکی پیدا ہو تو گلا دبا کر کے مار دینا. وہ کہتی ہے میرے شوہر جب میں نے بیٹی کو جنم دیا تھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ گلا دبا کر کے مار دوں کیونکہ میرے شوہر نے کہا ہے, لیکن جب میرا ہاتھ اس کے گلے کی طرف بڑھا تو میرے ضمیر نے مجھ سے جھنجھوڑ کے کہا تھا اگر آج تو نے اپنی بیٹی کا گلا دبا دیا تو قیامت تک بچیوں کا بھروسہ ماں کی ممتا سے اٹھ جائے گا, کوئی بھی بیٹی اپنی ماں کی ممتا پہ بھروسہ نہیں کرے گی. کہا میں نے اس لیے اپنی بیٹی کا گلا نہیں دبایا. دہیہ کلبی کہتے ہیں میں یہ سن کر کے آگ بگولا ہو گیا. میں نے اپنی بچی کے سر کے بالوں کو پکڑا اور ہاتھ میں کدال لے کر کے جنگل کی طرف چلنے لگا. میری بیوی نے میرے پیر پکڑے, مت لے جا میری لاڈلی کو. میری بیوی نے کہا مت لے جا میری شہزادی کو. میں نے دھکا دیا, بیوی دور جا کر کے گری. آقا میں بیٹی کو
जंगल की तरफ लेके जा रहा था, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। कहते हैं आका मैंने बेटी से, मेरी बेटी ने मुझसे पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा बेटी बस थोड़ी दूर मंजिल और रह गई है। आका मैं जल्दबाजी में अपनी चप्पल भी पहनना याद नहीं रख पाया, मेरे पैर में जब कांटे लगे खून निकला तो मेरी बच्ची ने कहा अब्बा बाप का खून बहा के दावत नहीं खानी है, वापस घर को चलो। मेरे अब्बा बाप का खून बहा करके हमें नहीं जाना है, वापस घर को चलो। लेकिन मुझे फिर भी ख्याल नहीं आया। मैं अपनी बच्ची को जब जंगल में लेकर के गया और मैं गड्ढा खोदने लगा, गड्ढा खोदने लगा तो मेरी छोटी सी बच्ची ने देखा मेरी पेशानी पे पसीना आया तो छोटे से दुपट्टे से अपना मेरा पसीना साफ करके कहती अब्बा अब भी घर को चलो, अब्बा इतनी परेशानी के साथ हमें कहीं नहीं जाना, अब्बा अब भी वापस चलो। कहते आका मुझे फिर भी रहम नहीं आया। कहते हैं जब गड्ढा खुद गया मैंने बेटी को उसमें खड़ा कर दिया और जब मैंने बच्ची के ऊपर मिट्टी डालना शुरू की, मेरी बच्ची ने हाथ उठा के कहा अब्बा मुझे गोद में ले लो, मेरे पैर भारी हो रहे हैं। मुझे फिर भी रहम नहीं आया। जब मेरी बेटी के मिट्टी कमर तक पहुंची, मेरी बेटी ने कहा अब्बा मुझे मेरी कमर भारी हो रही है, मुझे गोद में ले लो, अब्बा दर्द से पिंडलियां फटी जा रही है, गोद में ले लो। आका मुझे फिर भी रहम नहीं आया। जब मेरी बेटी के गले तक मिट्टी पहुंची और जब मेरी बेटी ने देखा कि आज उसका बाप जालिम हो चुका है, मेरी बेटी ने आसमान की तरफ नजर उठा के कहा मौला जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहां तेरी रहमत का दरवाजा खुला होता है। परवरदिगार मैंने अपने घर में सुना था तेरा महबूब आएगा जो सारे जहान के लिए रहमत बन के आएगा। मौला तेरा महबूब कब आएगा, मौला तेरा पैगंबर कब आएगा? आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाने वालों इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पे देखो, इसी गंगा नदी के किनारे पर, इसी गंगा नदी के किनारे पर जब किसी की चिता जलती थी, किसी का शौहर मर जाता था तो उसकी बीवी को भी उसी चिता पे जला दिया जाता था, उसकी चिता पे जिंदा जला दिया जाता था। वो बेटी कहती थी मेरे बाप मेरा शौहर मर गया, इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरे भाई मेरा शौहर चला गया, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे चिता पे जिंदा क्यों जलाया जा रहा है? तो बाप कहता था मेरी बेटी मैं रिवाज से जंग नहीं लड़ सकता, यही रस्म चली आ रही है, यही रिवाज चला आ रहा है। अगर किसी का जवान शौहर मरता है तो उसे भी चिता पे जिंदा जला दिया जाता है। आज अगर भाई कहता है बहन मैं रस्म रिवाज से लड़ाई नहीं ले सकता, इधर हिंदुस्तान में बेवाओं को चिताओं पे जिंदा जलाया जा रहा है, उधर मक्के की सरजमीन पर बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है। ये सारी दर्द भरी आवाजें आसमान के पर्दे से जाके टकरा गई और ये आवाजें पुकार के कह रही थी मौला कब तक बेवाओं को चिताओं पे जलाया जाता रहेगा। ठीक 12 रबीउन नूर को ऐन खाना काबा के सामने अब्दुल मुत्तलिब के घर से हजरत आमिना की गोद से सुबह सादिक के वक्त में एक आवाज बुलंद होती है दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, चिताओं पे जलने वाली बेवाओं अब परेशान